وراثت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے۔ ایک صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ سسر صاحب نے میری بیوی کو اپنی جائیداد یعنی مکان وغیرہ کے حصے سے دستبردار ہونے کا تحریراً عندیہ دے رکھا ہے اور ان کی دوسری بیوی سے 6 بیٹے بیٹیاں ہیں، جبکہ میری بیوی پہلی بیوی سے اکیلی بیٹی ہے۔ سسر صاحب حیات ہیں، کیا یہ عمل شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور انتقال کے بعد کیا یہ تحریر کالعدم نہیں ہو سکتی ہے اور جائیداد میراث کے قانون کے تحت تقسیم کی جائے گی یا کیا ہوگا؟ آپ کی بیوی کے حق میں آپ کے سسر یعنی ان کے والد کی تحریر وصیت کے درجے میں ہے اور شرعاً وارث کے حق میں وصیت معتبر نہیں ہوتی۔ البتہ اگر وہ زندگی میں مکان یا کوئی چیز اپنی بیٹی کو گفٹ کر کے باقاعدہ قبضہ دے دیں اور مالک بنا دیں تو وہ جائیداد ان کی ملکیت ہو جائے گی، لیکن شرعاً مستحب امر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کچھ ہبہ کرنا چاہے تو تمام اولاد کو مساوی طور پر دے، تاہم اگر کسی مساوات کا لحاظ کیے بغیر اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو کچھ ہبہ کر دیا تو شرعاً یہ عمل مکروہ ہونے کے باوجود نافذ ہو جائے گا۔ البتہ اگر کوئی مکان یا جائیداد آپ کی بیوی کی ماں یعنی آپ کی مرحومہ ساس کے نام پر تھی یعنی ان کی ملک میں تھی تو آپ کی بیوی اس میں شرعاً نصف کی حقدار ہے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے یعنی اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ عموماً بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بھائی ہم نے آپ کو حصہ دے دیا اور ایک کو حصہ دے دیا، اب جب ہم مر گئے تو وراثت میں تمہارا حق نہیں ہے، باقی بھائیوں کا یا بہنوں کا حق ہے۔ تو شرعاً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ وراثت کا جو معاملہ ہے وہ مرنے کے بعد ہی اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا زندگی میں اگر کسی کو دے دیا اور تحریر بھی کر دی کہ جی مرنے کے بعد یہ اس سے حصہ نہیں لے گا یا فلاں ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شرعاً وہ شخص وارث ہے اور اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ البتہ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے، کوئی باپ اپنی اولاد میں سے کسی کو مکان دے دیتا ہے، کوئی اور چیز دے دیتا ہے اور قانونی کارروائی کر کے اس کے حوالے کر دیتا ہے اور باقی اولاد کو وہ چیز نہیں دیتا ہے، شرعاً اگرچہ یہ عمل مکروہ ہے، ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نافذ ہو جائے گا، وہ چیز اس شخص کی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو اس کا باپ ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو بقیہ جو وراثت ہوگی اس میں اس شخص کا، اس فرد کا، اس عورت کا یا اس مرد کا اسی طرح حصہ ہوگا جس طرح کی دوسری اولاد کا حصہ موجود ہے۔ اسی طرح اگلا ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ 11 بچوں میں 2 کی خواہش ہے کہ میں اپنا مکان اپنی زندگی میں فروخت کر کے سب کے حصے تقسیم کر دوں، کسی کا اس بات پر اصرار نہیں ہے، اگر میں ایسا کرتا ہوں تو وہ سب کرائے کے مکان میں رہیں گے اور اپنا مکان کبھی بھی نہیں بنوا سکتے، رقم بہت ہی قلیل ہونے کی صورت میں شرعاً کیا حکم ہے؟ ابھی تو وہ میرے ہی مکان میں رہتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کی جائیداد جو ہے اس کے آپ مالک ہیں، آپ کو حق ہے اس میں جس طرح چاہیں تصرف کریں، اور آپ کی زندگی میں آپ کی اولاد نہ آپ سے تقسیم جائیداد کا مطالبہ کر سکتی ہے نہ آپ کو اس بات پر مجبور کر سکتی ہے، کیونکہ زندگی میں کوئی اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہے تو یہ ہبہ یعنی گفٹ کہلاتا ہے اور یہ دینے والے کی مرضی پر موقوف ہے۔ البتہ اگر اولاد کو ہبہ کرنا ہو شرعاً تمام اولاد میں مساوات کا سلوک مستحب ہے۔ ہاں اگر کوئی بہن بھائی خوش دلی سے رضاکارانہ طور پر اپنا حق دوسروں کے لیے چھوڑنا چاہیں تو وہ ترکے میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، یہ تو ایثار ہے اور مستحسن عمل ہے۔ یعنی بات یہ بتائی گئی ہے کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتی ہے کہ جی وہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دے سب کچھ، وہ باپ کی ملکیت ہے، وہ چاہے تقسیم کرے چاہے تقسیم نہ کرے، کوئی اس بات پر اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر باپ جو ہے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے اولاد میں سے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ ساری اولاد کو برابر اس کے ساتھ سلوک کرے، یعنی ایسا نہیں کہ ایک کو دے دیا اور دوسرے کو نہ دے، بلکہ سب کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرے۔ ہاں ایک اور چیز یہاں یہ بتائی گئی کہ اگر
بہن بھائی یا جو بھی وہ رسا ہیں وہ اگر خوش دلی کے ساتھ خود اس بات پر رضامند ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ حصہ نہیں چاہیے، یہ ہمارے فلاں بھائی کو فلاں بہن کو دے دو، تو یہ زندگی میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور زندگی کے بعد یعنی مرنے کے بعد جب وراثت دی جاتی ہے تو اس وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت اچھا عمل ہے، یعنی یہ ایثار ہے، قربانی ہے کہ ایک شخص سمجھتا ہے کہ میرے پاس اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، مال ہے، دولت ہے، بجائے میرے پاس یہ چیز آنے کہ یہ میری بہن کے پاس چلی جائے، میرے بھائی کے پاس چلی جائے، تو یہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ مرنے کے بعد وراثت میں بھی کیا جا سکتا ہے۔